الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وَلِلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، طریق القرآن کے حوالے سے یہ ہماری 22ویں کلاس ہے، اور اس 22ویں کلاس کا آغاز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے کر رہے ہیں۔ 183 نمبر آیت سے آگے بھی کچھ آیات میں نے پڑھی ہیں، شاید 4 آیتیں بنتی ہوں گی، بہرحال جتنی بھی بنتی ہوں، تو اس میں روزے کا ذکر آیا ہے۔ روزہ جو ہے نا، یہ ایک ایسی عبادت ہے جو کسی دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ مطلب آپ نے اپنے گھر میں روزہ رکھنا ہے نا، مطلب کھانے پینے کو ہم کہتے ہیں روزہ رکھنا، سحری کرنی ہے تو گھر میں کرنی ہے، تو افطار کرنا ہے تو گھر میں کرنا ہے، باہر آپ پھرتے رہیں تو باہر کسی کو کیا پتا آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں باہر کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ جب ایک ایسی عبادت ہے جس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ نماز آپ پڑھیں گے، چلیں خیر گھر میں پڑھیں تو نہیں پتہ چلے گا، مسجد جائیں گے یا کوئی اعلانیہ پڑھتے ہیں، روزے کا تو کوئی اعلان بھی نہیں ہے نا۔ تو یہ تو فرض کب ہو رہا ہے؟ یہ صورت کب نازل ہو رہی ہے؟ ہجرت کے بعد مدینہ میں نازل ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو ایک چیز بات بتائی تھی کہ حج کہاں ہوتا ہے، لیکن مکہ میں حج فرض نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ مکہ حج والی عبادت یا عمرے والی عبادت تو ایسی ہے کہ یہ تو جو ہے نا وہ کسی جگہ ہو نہیں سکتی نا مکے کے بغیر،
اور دوسری طرف یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کوئی دشواری نہیں تھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ میں فرض کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ حج مکہ میں فرض کیا نہ روزہ مکہ میں فرض کیا، بلکہ ہجرت کے فوراً بعد جو ہے وہ حج کے بھی احکامات آنے شروع ہو گئے اور روزہ کی بھی فرضیت کا اعلان ہو گیا۔ تو آپ کو عجیب نہیں لگتا یہ؟ اس کی تو ایک حکمت میں نے آپ کو سمجھا دی تھی نا، مسلمانوں کا رخ اب کدھر کرنا ہے؟ مکے کی طرف۔ تو اس کے لیے بہترین کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہترین اس کا یہ طریقہ ہے کہ اب حج فرض کر دیا گیا اور حج وہاں جا کر ہی ہونا ہے۔ اور اس میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ تو پھر حج جو ہے وہ موت کو دعوت دینے والی بات ہو گئی ہے۔ اگر ہم حج کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ پھر تو لڑائی ہوگی۔ تو وہ پہلے ہی بتا دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ تو اب کون کہے گا کہ جی اس میں تو جان کا خطرہ ہے؟ حج کی ادائیگی میں تو جنگ ہوگی، اگر ہم کرنا چاہیں گے تو جنگ تو موت ہوتی ہے، تو یہ پہلے ہی بتا دیا گیا۔ اسی طرح یہ سمجھ لیں کہ روزہ آج جو ہے اس کی کیا حکمت ہے جو اس مقام کے اوپر اس کو جو ہے وہ فرض کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں انشاءاللہ یہ چیز ہم آج سمجھیں گے کہ یہ روزہ جو ہے اس کی کیا حکمت ہے۔ کہ دیکھیں جیسے ہی ہجرت جو ہے وہ ہوئی ہے نا، تو مدینے میں آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 3 دن کے روزے رکھنے کا حکم دے دیا۔ وہ فرض روزے تھے 3، ہر مہینے میں 3 دن، اور ان کو کہا جاتا ہے ایام بیز کے روزے، یعنی وہ تاریخیں جن میں چاند پورا ہوتا ہے نا، 14، 15، 16، ٹھیک ہے، یہ 3 دن روزہ یہ فرض تھا۔ تو جو میں بات جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ آتے ہی کوئی ایمرجنسی کی کیفیت تھی کہ یہ 3 دن کے روزے فرض کر دیے گئے۔ پھر کچھ مہینے یہ روزے چلے ہیں، کچھ عرصہ چلے ہیں، پھر ایک دم سے پورا مہینہ، تعداد تو تقریباً برابر ہی بنتی ہے، وہاں 36 بنتے ہیں تو ادھر بھی 30 29 بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پورا ایک مہینہ روزے جو ہے وہ فرض کر دیے گئے۔ پھر وہ روزے جو ہے وہ ان کی فرضیت ختم ہو گئی، وہ پھر نفلی رہ گئے۔ کوئی رکھنا چاہے تو رکھے، اب بھی اس میں نہیں ہے ممانعت، لیکن وہ فرض نہیں رہے۔ تو اب اس کو جو ہے وہ ذرا پیچھے ملا کر بھی جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جیسے ہی مسلمانوں کو امت بنایا ہے، یعنی ان کو ٹرمینیٹ کیا ہے کہ کتمان شہادہ ان کا جو سب سے بڑا جرم ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ۔ تو اس کے بعد پھر ان کو جو ہے نا وہ قبلہ دیا گیا، اس امت کو، نئی امت کو، امت محمد کو، اور ذمہ داری بتائی گئی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ وہ شہادہ جو انہوں نے پیش نہیں کیا تھا، اب اسی کو پیش کرنے کے لیے تمہیں یہ شہادہ دیا گیا ہے، اور تم نے اس کی شہادت دے کر شہداء کا مقام پانا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دے کر کیا کریں گے؟ شہید کا مقام پائیں گے۔
پھر آیت کو غور سے سن لیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم سب بطور امت ہو جاؤ شہداء علی الناس، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائیں تم پر شہید، یعنی تم پر گواہ۔ اس کے بعد خیر قبلے کی تبدیلی کے حوالے سے احکامات آئے، اور پھر ایک بڑا اہم مضمون آیا جو پیچھے بھی آیا تھا، غالباً آیت نمبر 129 ہوگی، یہاں پر شاید جو ہے وہ آیت نمبر 151 ہو جائے گی، جس میں وہ ابراہیمی، میں اسے کہا کرتا ہوں کہ تشکیل امت کا ابراہیمی نسخہ یا ابراہیمی تجویز، ابراہیم کی تجویز تھی نا علیہ السلام کی، پہلے سپارے کے وہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اینڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور پھر یہاں آیا غالباً آیت نمبر 151 بنے گی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ امپارٹنٹ مضمون ہے، یہ ہے اصل میں وہ پروگرام جس کے ذریعے سے پہلی دفعہ امت وجود میں آئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ آگے تو اس کا سورہ آل عمران میں بھی ہے، غالباً 164 نمبر آیت ہوگی سورہ آل عمران میں، اور پھر سورہ جمعہ میں 2 نمبر آیت بھی اسی مضمون کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ اب اس کے بعد پھر خطاب ہوا باقاعدہ مسلمان، جیسے کہتے ہیں نا آواز ماری ہے، یا ایھا الذین آمنو، جیسے وہاں آواز دی تھی یا بنی اسرائیل، اب وہ بتایا ہے۔ اچھا، وہاں بنی اسرائیل کہہ کر یہ اس طرح کا مضمون نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ امت گری پڑی تھی، اس کو تو یہی تھا کہ نماز پڑھ لو، سچ بولو، ٹھیک ہے، ملاوٹ نہ کرو، بالکل ہی نیچے گری ہوئی۔ لیکن یہ جن کو امت قرار دیا جا رہا ہے یہ تو اعلیٰ صفات کے حامل ہیں، تو ان کو اب فوراً ہی وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جو تمہارا کام ہے، کام کیا ہے؟ شہادت علی الناس کا، اس کے لیے قربانی چاہیے، صبر چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اب پھر یہ مضمون سارا، اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں مضمون ایک دفعہ بلندی کی طرف گیا ہے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آیا، اور اس کے بعد حج کا تذکرہ آ گیا، ٹھیک ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو یہ مضمون آیا، قربانی کا پہلے آیا، اور پھر یہ آیا وہ حکم یا وہ تقاضا حج کا یا عمرے کا جس کے لیے پھر وہ قربانی جو ہے وہ قربانی کے لیے تیار کیا گیا نا، کہ یہ جان مال کی قربانی اس کے لیے درکار ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے مضمون آیا ہے، ایمان کی جو ہے وہ اس کی تقویت کے لیے، اور پھر اس کے بعد جو مضمون آیا وہ کیا ہے کہ ایک متقی انسان، ایک ایمان میں سچا انسان جو ہے، اس کے عمل کے مختلف پہلو یا اس کی شخصیت کے، مجھے اب خود بھول گیا کہ اس وقت میں نے اس کو کیا، یہ آیت نمبر 177 جب پڑھی تھی تو اس کو کوئی موضوع دیا تھا میں نے، ہاں، ایک آئیڈیل شخصیت جو ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شہادت علی الناس کا فریضہ جو ہے وہ
جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ کام لینا چاہتا ہے کہ وہ شہادت الناس کا فریضہ انجام دیں، تو اس کی شخصیت جو اس کے مختلف پہلو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، بہرحال اب وہ پوری تفصیل تو دوبارہ وہ تھا، ہم نے 2 گھنٹے میں، میرے خیال میں پونے 2 گھنٹے میں تو ہم نے وہ مکمل کی تھی، پچھلی مرتبہ وہی مضمون تھا ہمارا۔ تو وہ آیا کہ یہ شخصیات ہیں جن کے ذریعے سے قصاص کا نظام قائم ہوگا۔ آیت نمبر 77 کے بعد 2 چیزوں کا ذکر آیا نا، جان کا اور مال کا۔ جان کا تحفظ اور مال کا تحفظ۔ میں نے بتایا تھا کہ اسلام جو ہے اگر وہ بطور دین قائم ہوتا ہے تو 2 چیزوں کی اہمیت ہے، ایک جان ہے، انسانی جان ہے، ایک مال ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، یہ ہے جو ہے وہ جان کا تحفظ، اور پھر اسی میں آگے جا کے مال کے تحفظ کی بھی بات آئی ہے۔ یہاں تک میرے خیال میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے جی، بلکہ اور بھی کچھ پڑھا تھا شاید، نہیں وہ حلال حرام کا بھی تو پڑھا تھا، وہ اس سے پہلے پڑھ لیا تھا۔ چلو پھر وہ ہاں اس سے میرا خیال وہ پہلے تھا، نہیں وصیت کا تو خیر ہے، وہ تو ہے، ٹھیک ہے، اچھا چلے کوئی بات نہیں، وہ پڑھا ہوا تو ہم نے ہے نا۔ تو یہ جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایسی شخصیات جو ہے نا، جن آئیڈیل شخصیات، یہ تمہیں کیوں دکھائی جا رہی ہیں کہ تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتا ہے کہ جس میں انسانی جان اور مال کا تحفظ ہو۔ تو یہ مضمون جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ تو اب اس کے بعد آج والا مضمون آ رہا ہے روزوں کا۔ اچھا ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہ جو آیت نمبر 177 ہم نے پڑھی ہے، اگر آپ نے غور کیا ہے تو اس میں پھر مضمون جو ہے نا وہ بلندی کی طرف گیا ہے، لیکن چونکہ یہ آیت بڑی ہے اس کے آگے پیچھے اور کہیں کچھ آ گیا ہے نا، تو اس وجہ سے پھر اس کا جو ہے نا وہ اس طرح ہمیں احساس نہیں ہوا۔ جب یہ مضمون آیا کہ والصابرین، یعنی وہ آئیڈیل شخصیت جو ہے نا، یا آئیڈیل جو شخصیات ہوتی ہیں ان کا ایک وصف کیا ہے کہ انتہائی صابر، والصابرین۔ اب یہ جو آگے صبر کے مواقع بتائے ہیں، فی الباساء والضراء وحین الباس، اگر آپ اس کو توجہ کریں تو یہ سمجھ لیں کہ وہ پورا مضمون بیان کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اچھا اس کے بعد اب روزے کا تذکرہ جو ہے وہ پھر آ گیا۔ تو روزے میں سمجھ لیں کہ جی قرآن حکیم میں جو ہے نا وہ اس کے 2 حاصل بیان ہو رہے ہیں، روزے کے 2 حاصل یہاں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا ایک بات رہ گئی تھی، وہ بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ حج کیوں فرض کیا، حج کا تعلق جو ہے نا وہ حج ایک انڈیپینڈنٹ عبادت ہے، لیکن اس وقت اس کا تعلق جو ہے وہ ایک طرف تو جہاد قربانی اس سے لگتا تھا، دوسری طرف وہ شہادت الناس کا جو فریضہ ہے اس کے ساتھ جڑتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب روزہ فرض ہو رہا ہے تو یہ روزے کا تعلق بھی جہاد کے ساتھ جڑ رہا ہے، کیونکہ یہ تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے، یہ غزوہ بدر کی تیاری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ غزوہ بدر کے لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیار
کر رہا ہے تو یہ روزے کا تعلق بھی پھر جہاد سے جو ہے وہ ہو گیا۔ لیکن یہ پھر میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ بس صرف جہاد سے ہے۔ لہذا یہاں روزے کے دو حاصل نوٹ کر لیں۔ ایک حاصل کیا ہے؟ اب اس کو میرے خیال میں پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ، جہاں بات آئے گی پھر وہاں بات کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر روزہ رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر۔ اچھا، یہاں ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ صرف ہم پر فرض نہیں ہے، یہ ہم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھا۔ اور یہ بتانے کا ایک تو فائدہ یہ ہے، یہ واضح کرنا ہے کہ مقاصد ایک ہی ہیں، یعنی ان کے بھی ان کو بھی جو مقاصد بتائے گئے تھے نا، اس کے لیے یہ روزہ جو ہے، جسے میں کہا کرتا ہوں ابھی کہ یہ ایک تربیتی پروگرام ہے، یہ ایک تربیتی پروگرام ہے۔ تو اس تربیت کی ان کو بھی ضرورت تھی، تمہیں بھی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی آدمی سے ہم کہتے ہیں کہ یار تم پہلے تو نہیں ہو جو یہ کر رہے ہو، اور بڑے لوگ جو ہیں یہ کرتے رہے ہیں یا انہوں نے بھی کیا ہے، تو اس سے پھر آدمی کے اندر ایک آسانی کا وہ آ جاتی ہے نا کہ بھئی نہیں ہو، میں اکیلا تو نہیں ہوں، اور بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو فرمایا کہ کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیا گیا تم سے پہلوں پر۔ اچھا، اب آ رہا ہے اس کا پہلا اصل کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ پرہیز بچنے کو کہتے ہیں نا، تاکہ تم بچ سکو، تمہارے اندر تقوی آ سکے۔ اچھا، پیچھے بھی تقوی کا ذکر ہے، کہاں ہے ذکر؟ ابھی پیچھے جو آئے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اصل کے اندر متقین ہی کے حوالے سے کچھ اور بھی خصوصیات ہیں جو اللہ ایمان والوں کے اندر جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ خصوصیات جو ہے نا، ان کے پیدا ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ یہ روزہ ایک ٹریننگ ہے، ایک تربیت ہے، یہ اس کے ذریعے سے وہ پیدا ہوگا۔ اچھا، یہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ یہ جو وصف ہے یا یہ جو روزے کا حاصل ہے، جسے روزے کا پہلا حاصل یہاں کیا آ رہا ہے؟ تقوی۔ لعلکم تتقون، تو روزہ تو یہیں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے نا، تو اینڈ پہ اس کا حاصل بتایا کہ اس سے یہ ہو جائے گا، یعنی روزہ رکھو گے تو یہ ہو جائے گا، تو روزہ رکھو سے کیا ہو جائے گا؟ تقوی آ جائے گا۔ روزے کا پہلا حاصل کیا ہے؟ تقوی۔ اچھا، اس تقوی کو میں کہا کرتا ہوں کہ حاصل عمومی۔ عمومی کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، ہر آدمی کے لیے، ہر آدمی کے لیے جو بھی، مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے چھوٹا بچہ ہے تو وہ نہیں رکھ سکتا، یا زیادہ بوڑھا تو وہ نہیں رکھ سکتا نا، اس کے تو مسئلے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ہے۔ باقی یہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اس میں رعایت ہے نا، بیماری میں بھی، سفر میں بھی، خیر یہاں بھی آ جائے گا۔ تو یہ پہلا حاصل ہے روزے کا تقوی، اور یہ عمومی ہے۔ اس پہ میں بہت زیادہ زور دیا کرتا ہوں، کیونکہ دوسرا خصوصی ہے تو کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی چلیں جی ہم تو خاص میں آتے ہی نہیں ہیں، تو عموم میں تو آتے ہیں نا۔ اچھا، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ تقوی؟ دیکھیں، روزہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے
اس میں اللہ تعالیٰ کچھ اضافی پابندیاں لگا دیتا ہے، یعنی ہم کچھ اضافی پابندیوں میں سے گزرتے ہیں، اور یہ جو اضافی پابندیاں ہیں ان کی جو حیثیت ہے اس کے اوپر آپ نے کبھی غور کیا؟ دیکھیں، جب آپ نے روزہ رکھ لیا تو اب آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ پر حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور حلال کا جو کچھ بھی آپ کے پاس پڑا ہے وہ روزے کی حالت میں حرام ہے۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس حلال کا پڑا ہے، اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ چیز ہے جو سارا سال ہی آپ پر حرام تھی، وہ کیا ہے؟ جو حرام ہے، مثال کے طور پر رشوت کا مال ہے یا خود رشوت کا عمل ہے، اسی طریقے سے زنا ہے، تو زنا تو کوئی صرف روزے میں حرام ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ ہی، مطلب روزہ ہو، رمضان ہو، شعبان ہو، ذی الحجہ ہو، کوئی بھی ہو، اس میں چوری بھی، رشوت بھی، سود بھی، زنا بھی حرام ہے۔ وہ تو 12 مہینے حرام ہے نا، لیکن روزے کی حالت میں آ کر کیا ہو گیا کہ کچھ چیزیں جو ویسے حلال ہیں صرف ایک محدود وقت کے لیے، وہ محدود وقت کون سا ہے؟ جب آپ نے صبح سحری کی ہے اور جب تک آپ روزے کی حالت میں ہیں، افطار سے پہلے تک وہ حرام ہے۔ میں اسے اضافی کہہ رہا ہوں تو آپ اس کو کوئی ایسے نہ سمجھیں، میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ جس طریقے سے کوئی آدمی کسی مقابلے میں حصہ لیتا ہے، آپ ایسے سمجھ لیں کہ ویٹ لفٹنگ میں حصہ لیتا ہے، تو جتنا کچھ مجھے پتا ہے وہ پتہ نہیں، اب بدلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت تھا جس وقت یہ طے ہو جاتا تھا کہ اچھا ویٹ لفٹنگ ہے، کتنا وزن اٹھانا ہے جی؟ 200 کلو اٹھانا ہے، آپ بھی اٹھائیں گے، یہ بھی اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور جس نے آ کر وہ اٹھانا ہوتا ہے نا، اس کا ایک پیچھے گرو بھی ہوتا ہے، استاد بھی ہوتا ہے، تو وہ استاد اس کو ٹریننگ دیتا ہے۔ وہ اسے کیا ٹریننگ دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 200 کلو کا تو تیرا مقابلہ ہے نا، تو نے جو پریکٹس کرنی ہے وہ کتنے پہ کرنی ہے؟ 200 سے اوپر ہی کرنی ہے، 10 کرو، 20 کر لو، یعنی اگر تو 200 اٹھا بھی لیتا ہے نا تو مطمئن نہیں ہونا، اس لیے کہ بندہ نروس ہو جاتا ہے، کوئی طبیعت کے اندر، اعصاب کے اندر، وہ جو آپ کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو میں کرتا رہتا ہوں، لیکن وہ اس وقت آپ سے نہیں ہو رہا، تو آپ نے یہ پریکٹس جو ہے وہ کرنی ہے زیادہ پہ جا کر، ٹھیک ہے نا؟ یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریکٹس زیادہ کروا رہا ہے، یعنی سارا سال آپ کے لیے بیوی حلال ہے، اور سارا سال حلال ہے، لیکن حرام جو ہے وہ سارا سال ہی حرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو حلال سے روکا جا رہا ہے نا، آپ کو اضافی وزن ڈالا جا رہا ہے کہ یہ اچھا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بالفرض آپ روزہ توڑ دیں تو کیا سزا اس کی ہوتی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بھول کے تو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، تو جان بوجھ کے توڑ دیں پھر کیا ہو جائے گا؟ 60 روزے، 60 کو کھانا کھلا دو تو بات ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ بلکہ اور بھی ہے، لیکن اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔
آپ اپنی بیوی کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ بھول کے کریں، آپ کر لیں اس کے ساتھ ملاپ، یہی ہے کچھ. تو اگر آپ روزے سے زنا کر رہے ہیں پھر یہ برابر ہے؟ برابر نہیں ہے. اصل کے اندر ہم اس کی اہمیت جو ہے وہ نہیں سمجھتے، حرام کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی جس کی سزا جہنم ہے اس کو پھر بھی نہیں چھوڑتے، روزے میں بھی رشوت لیتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں. یہ ہماری عادت بن گئی ہے. کسی آدمی نے روزہ رکھا ہے نا، میں اگر اس سے کہوں کہ میں تجھے جو ہے وہ 1000 روپیہ دوں گا یار کچھ چیز کھا لے، یا چلو 60,000 دوں گا، تو 60,000 آدمیوں کو کھانا کھلا دینا، پھر بھی وہ کیا کہے گا؟ نہیں نہیں، روزہ نہیں توڑنا. تو رکھا بے شک حرام کے ساتھ ہو، صبح سحری حرام کے ساتھ کی ہو اور افطار جا کر حرام کے ساتھ ہی کرنا ہو، پھر بھی ابھی روزہ توڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اصل کے اندر یہی وہ شعور ہے جو ہمیں آتا نہیں ہے، جس کو شعور کو لانے کے لیے یہ کام کروایا جا رہا تھا. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کے 10 روپے گم ہو جائیں تو وہ اسے کئی دفعہ ڈھونڈتا ہے، کئی دفعہ اسے یاد آتا ہے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ 100 روپیہ گم ہو جائے تو اسے یاد ہی نہ آئے، وہ ڈھونڈنے ہی نہ جائے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایسا بھی ہوتا ہے؟ 100 کی تو ویلیو زیادہ ہے، پھر 1000 ہو جائے تو ویلیو زیادہ ہے. تو کئی لوگ آپ دیکھیں گے وہ رشوت خور بھی ہوں گے، سود خور بھی ہوں گے، تو وہ کہیں گے روزہ نہیں کبھی بھی میں نے چھوڑا. تو روزے سے زیادہ تو یہ ہے کہ تو وہ سود چھوڑ، تو وہ ملاوٹ چھوڑ، تو جھوٹ بولنا چھوڑ، تو کم تولنا چھوڑ، تو شراب چھوڑ، ٹھیک ہے نا. تو اصل کے اندر تو یہ ہے کہ اگر وہ جس کو شعور ہے وہ 10 روپے گم ہونے پر اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا 100 روپیہ گم ہونے پر ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو جو حرام کھاتا ہے وہ روزے کے جانے سے اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا پھر وہ پریشان ہوگا وہ حرام جو کھا رہا ہے اس کے اوپر. تو بہرحال یہ ہے جی اصل کے اندر. اور یہ ایک ایسی، آپ یہ سمجھیے ایک ایسا احساس ہے جو سب مسلمانوں میں پیدا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ ٹانگوں سے معذور ہے لیکن روزہ رکھ سکتا ہے، تو احساس تو اس کو بھی چاہیے نا. آنکھوں سے اندھا ہے تو اس کو بھی یہ احساس چاہیے، اگر رکھ سکتا ہے تو رکھے، کیونکہ یہ روزہ جو ہے نا وہ صرف وہ جہاد کے لیے نہیں ہے، یہ تقوی اس چیز کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یا آپ سمجھیں کہ جی آج کل تو جنگ تو لڑتے ہی فوج لڑتی ہے، تو ہم نہ بھی روزہ رکھیں تو فوجی رکھ لیا کریں روزہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک اس کا روزے کا حاصل ہے جو سب کے لیے ہے، عمومی ہے، ٹھیک ہے نا. حاصل عمومی کیا ہے؟ تقوی ہے. تو فرمایا کہ اس سے تمہارے اندر جو ہے وہ اللہ نے تمہیں بہرحال اس لیے رکھوایا، آتا ہے تمہارے اندر یا نہیں آتا پھر یہ تمہیں سوچنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ اس لیے تمہیں یہ تربیتی پروگرام اس لیے دیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ شعور پیدا ہو جائے کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ. اب آپ دیکھیں ایک آدمی کو ایک وہ کی کہندے ہیں جو بیڑ کہتے ہیں اردو میں، تو پونڈ پنجابی میں پونڈ کہندے ہیں. کبھی کسی نے شوق سے لڑائی ہے یہ کہ چلو یار لڑ جائے، کان میں اگے کر دوں لڑ جائے یا منہ اگے کر دیں، نہیں. لیکن وہ بیڑ پونڈ لڑ جائے تو پھر کدی وہ اینا زیادہ
فکر مند نہیں ہوتا تو سپ لڑ جائے پھر بھاجدا کہ نہیں بھاجدا؟ تو بس یہی ہے اصل میں، جس کا روزہ گیا اس کو اگر پریشانی ہو رہی ہے کہ میرا روزہ چلا گیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اسے سود کھا کے نہیں ہو رہی، اسے ملاوٹ کر کے نہیں ہو رہی، اسے کم تول کے نہیں ہو رہی، جھوٹ بول کر اسے نہیں ہو رہی، تو پھر اصل کے اندر وہ جو روزے نے شعور اس کے اندر پیدا کرنا تھا وہ تو پیدا نہیں ہوا، اور ہمارے اکثر و بیشتر کے تو پیدا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا لعلکم تتقون۔ اب آگے کیا فرمایا؟ ایام معدودات، یہ تھوڑے ہی دن ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ گھبرایا نہ کرو، اصل میں یہ ہیں بھی وہ ایام بیس، اس کے روزے 3 روزے جو ہے نا ہر مہینے میں تو پھر تھوڑے ہی بنتے ہیں نا۔ فمن کان منکم مریضان، اس میں بھی جو کوئی تم میں سے مریض ہو یعنی بیمار ہو، او علی سفرن، یا مسافرت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ تعداد پوری کر لیا کرے دوسرے دنوں میں۔ وعلی الذین یطیقونہ، یعنی تعداد پوری ضرور کر لیا کرے دوسرے دنوں میں جا کر۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ جن کے اندر طاقت ہو، مطلب طاقت یہ ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہے، تو بیمار ہے، کوئی اور مسئلہ اس کو ایسا، بیمار بھی ایسے، بیمار تو صحت مند ہونے پر رکھ سکتا ہے، لیکن بیماری بعض اوقات ایسی ہوتی ہے کہ صحت مند ہونے کی امید بھی نہیں ہوتی بندے کو۔ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ فدیہ دے دے مسکین کو۔ سوری، میرے خیال میں کچھ غلط کر گیا ہوں۔ وعلی الذین یطیقونہ، وہ جو طاقت رکھتے ہیں، کس چیز کی طاقت رکھتے ہیں؟ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ صحت مند ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہاں نوٹ کر لیں، یہاں اسی لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، دوبارہ اس کو درست کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں کہ روزہ رکھیں، کوئی کھانے پینے کا بھی سامان ہے اور صحت بھی ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے، یعنی رکھ سکتے ہیں لیکن رکھنا نہیں چاہتے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ فدیہ دیں مسکینوں کو، یعنی پھر وہ اپنی جگہ کسی کو روزہ رکھوا دیں۔ یہ کس روزے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایام بیز کے روزے کی بات ہو رہی ہے۔ جو پہلے روزہ فرض ہوا تھا نا، وہ ہر مہینے کے 3 روزے تھے، اور اس میں یہ گنجائش بھی تھی کہ اگر کوئی آدمی خود نہیں رکھنا چاہتا اور وہ وسائل والا ہے، اور یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ اس وقت اتنے وسائل عام نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو بھوکے ہی روزہ رکھنا پڑتا تھا، کھولنا بھی پڑتا تھا۔ تو بہرحال یہ رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے۔ تو وہ کسی اور کو روزہ رکھوا سکتا ہے، مسکین کو، یہ نہیں کہ کسی تکڑے آدمی کو، مسکین کو۔ لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ فمن تطوع خیرن، جو کوئی بھی خوشی خوشی خیر کا کام کرے، نیکی کا کام کرے، کیا مطلب ہے یہاں؟ روزہ رکھے، یعنی جو ایسا کر لے کہ مسکین کو بھی کھلا دے اور خود بھی روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے نا، اور خوشی کرے۔ فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بڑا خیر کا باعث ہے، یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھا کرو، مطلب کیا ہے؟ کہ چھوڑنے کا نہ سوچا کرو، یعنی ویسے تو آپ جتنے مرضی مسکینوں کو کھلائیں، لیکن یہ سوچ کر کہ میں کھانا کھلا کے خود روزے سے بچ جاؤں، تو اگر ایسا، ابھی یہ آغاز ہے نا، تو کچھ ترغیب بھی اس کے اندر دی جا رہی ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اگر تم روزہ رکھا کرو، خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے،
ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں جیسے کہتے ہیں یہ بات سمجھ آ جائے تو، یعنی تمہیں اگر سمجھ آ جائے تو یہ تمہارے لیے بہت خیر کا باعث ہے۔ اب جی آگے کچھ مہینے روزے رکھے گئے تو پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ اب اگلی آیتیں جو ہے نا وہ پھر انہی سے متعلق آ گئی ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ ہدی للناس، قرآن کا وصف کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، یہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آیا ہے، نوع انسانی کو کی رہنمائی کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ آیا ہے۔ وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں یا دلیلیں ہیں۔ والفرقان، اور ایسی دلیلیں ہیں کہ فرق کر دیتی ہیں۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں فرق۔ ادھر دیکھیں قرآن کی کیا شان بیان ہو رہی ہے۔ فمن تطوع فمن شاہد منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، زندہ ہو، جو کوئی بھی، یعنی باقی چیزیں تو خود ہی ساتھ ہیں نا، آگے ذکر بھی آخر آ جائے گا، صحت ہو، ہاں تو وہ سارا کچھ ہے۔ شاہد منکم الشہر، جو کوئی تم میں سے جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے، ایسے سمجھ لیں، فلیصم، تو پھر وہ یہ پورا مہینہ روزہ رکھے۔ اب یہ کیا کہ کون سے روزے فرض ہو گئے؟ رمضان کے، وہ ہو گئے نفلی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے لیے ایک بات آپ ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب مہینہ روزے رکھوانے تھے تو رمضان کے مہینے کو کیوں منتخب کیا؟ ہاں دیکھیں، قرآن کو جوڑا ہے روزے کے ساتھ، قرآن کو جوڑا ہے کس کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ۔ جو روزے کے ساتھ جوڑا ہے تو اس سے کیا آپ کے ذہن کے اندر آتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں رمضان کے اندر ایک چلتا ہے، حالانکہ بحث بھی چلتی ہے کہ تراویحیں اتنی ہیں، اب یہ بحثیں بھی چلتی ہیں کہ تراویح ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک اکثریت جو ہے وہ اس بات کو ترجیح دیتی ہے کہ قرآن سننا چاہیے، دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ وہ نہیں سنتی وہ اور بات ہے، کہتی تو ہے نا، ویسا اکثریت تو نماز ہی نہیں پڑھتی تو، لیکن یہ اہل حدیث ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، تو ان کے اندر یہ ہے نا، پھر سارا سال نہیں یہ بحث، لیکن رمضان کے اندر آ کر تو یہ احساس ہے۔ یہ کہیں سے آیا ہے نا، کہاں سے آیا؟ ہر رمضان المبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور مکمل کیا کرتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور جو آخری رمضان آیا آپ کی حیات میں تو یہ قرآن 2 دفعہ پڑھا ہے آپ نے، یعنی وہ دور کیسے ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جبرائیل امین سنا کرتے تھے، اور جبرائیل امین پڑھا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہ دور جو ہے نا وہ ہوتا تھا۔ تو یہ پھر اچھا، اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کا نزول پہلے ہوا، قرآن تو مکے میں نازل ہونا شروع ہو گیا، روزہ کہاں آ کر فرض ہوا؟ مدینے کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن، بعض لوگ شاید اس طرح بھی سوچ لیتے ہوں گے نا جو ان کو نہیں سمجھ، پتہ نہیں کہ قرآن کی یہ روزے کی وجہ سے اہمیت ہے، نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ روزے کی جو اہمیت ہے نا وہ ہے قرآن کی وجہ سے، سمجھے نا۔ اللہ روزہ کسی مہینے میں بھی فرض کر دیتا تو مہینہ آپ کو روزے رکھوانے تھے نا، تو کسی دوسرے مہینے میں رکھواتا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ میں نے روزے کے لیے کس مہینے کو منتخب کیا؟ جس میں نے قرآن نازل کیا تھا، اور یہ قرآن کے نزول کا عمل پہلے ہو گیا،
یعنی اس کے نزول کا آغاز وہ تو مکہ کے اندر جو ہے وہ ہو گیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر آپ سمجھے تو اس کی اور بات بھی ہے، بہرحال کئی ساری اس کی جو ہے وہ تعویلیں ہیں کہ آسمان دنیا سے یا لوح محفوظ سے اسے آسمان دنیا پر اتارا پہلے، اور آسمان دنیا سے پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہاں سے نازل ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو دور ہے، قرآن کی جو صفات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، کیا صفات بیان فرمائی ہیں؟ ہدی للناس ہے، یہ نوع انسانی کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر قرآن کا پڑھانا جو ہے، اس کے حوالے سے حدیث بھی ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانم و احتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے دن بھر روزہ رکھا لیکن وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ غیبت چھوڑی، نہ جھوٹ چھوڑا، بکواس کرتا رہا، وہ نہیں، ایمان کے ساتھ یہ دن بھر کا اس نے روزہ رکھا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اور اس کے ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتا رہا، اور جہاں زبان سے ہاتھ سے کوئی غلط کام ہو گیا تو اس نے فوراً توبہ کی، ٹھیک ہے نا؟ ایسے نہیں، احتساب اسی کو کہتے ہیں نا کہ نہیں کرنا تھا بھائی، کیوں کر لیا۔ من صام رمضان ایمانم و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، مایا کہ اگر یہ احتساب نہیں کیا اور اس نے تو ایمان کی وہ سمجھ لیں کہ وہ ایمان ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ اپنا احتساب کرتا، تو اس کی بات نہیں ہے۔ جس نے ایسا کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو گئے۔ اچھا، اسی طریقے سے فرمایا وہ من قام رمضان، جس نے رمضان کی رات قیام کیا۔ قیام سے مراد کیا ہے؟ یہ نماز، جیسے آپ تراویح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں مان لیتے ہیں کہ جی تراویح اس طرح نہیں ہے، اکیلے قیام کیا پھر جائے، یہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اکیلے تو کرتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو عام دنوں میں بھی کرتے تھے نا، لیکن بات تو قیام کی ہے۔ قرآن اس نے قیام میں پڑھا سنا ہے۔ من قام رمضان، جو نے اچھا رمضان کی، جس نے رمضان میں قیام کیا، من قام رمضان ایمانم و احتسابا، ایمان کے ساتھ اس نے احتساب کیا، یعنی اس قیام میں بھی اس نے کیا کیا جی؟ ہاں، احتساب، دن بھر روزے میں بھی احتساب کیا اور رات کو قیام میں بھی احتساب کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اچھا، یہ کیسے ہوگا؟ ان دونوں کا تعلق بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں، دن بھر روزہ رکھا ہے نا، روزے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ ہاں، بھوک پیاس رکھی ہے، لیکن آپ نے ایک اضافی عمل کیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا نا، اضافی سے ایسے نا مطلب کوئی سمجھ لینے وہ لوگ غلط مطلب بھی نکال لیتے ہیں کہ اضافی سے اضافی سمجھ لیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ روٹین سے بڑھ کر ہے نا، روٹین میں تو جو حلال ہے وہ اس وقت آپ چھوڑ رہے ہیں نا، تو اضافی ہے۔ تو یہ جو آپ نے اضافی کیا ہے، ظاہر ہے یہ اصل کے اوپر ہی آئے گا کہ یا وہ جو میں نے مثال دی ہے کہ استاد نے کہا کہ بھئی 200 کلو کے اوپر 20 kg وزن ڈال کر تم نے جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے، وہ بیوقوف جو ہے اس نے 200 kg تو ڈالا نہیں تو 20 ہی ڈال لیا، اس نے ساری پریکٹس ہی 20 بار کر لی، ایسا تو پھر بیوقوف ہے نا۔ تو یہ جو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ یہ اضافی ڈال رہے ہیں نا،
ٹھیک ہے نا؟ تو یہ احساس بھی آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ 10 روپے کو ڈھونڈ رہے ہیں تو 100 کو کیسے بھول جائیں گے؟ تو جب آپ جو ہے وہ مطلب یہ اضافی جو حلال ہے اس کو بھی جو ایک محدود وقت کے لیے آپ پر حرام کیا گیا ہے، آپ اس کے بارے میں اتنے سینسیٹیو ہو گئے ہیں، تو جو دائمی حرام ہے اس کے بارے میں کیسے آپ بے فکر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب جب یہ احساس پیدا ہو گیا تو بندے کے دل میں ایک فکر پیدا ہوگی، وہ فکر کیا ہے؟ یار اور کیا کیا ہے جس سے مجھے بچنا ہے؟ تو وہ اور کیا کیا آپ کو کہاں سے پتہ لگنا ہے؟ جی سرور صاحب، کہاں سے پتہ لگنا؟ وہ لگنا ہے قرآن سے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ رات کو قرآن پڑھیں گے یا سنیں گے، جب قیام کریں گے تو کیا کریں گے؟ یا خود پڑھیں گے تو یا سنیں گے۔ اب یہاں بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ آج عجیب بات یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں ہے میں نے کیا پڑھا ہے، اور سننے والے کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا سنا ہے۔ اس کی بات نہیں ہو رہی، بات اس کی ہو رہی ہے جو پڑھ رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ سمجھ بھی رہا ہے۔ تو اب یہ سنتا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر کہاں تک جائے گا؟ سورہ ناس تک۔ تو یہ اب یہ دماغ حاضر اس کے ساتھ سن رہا ہے نا۔ اچھا، اللہ کا یہ حکم بھی ہے، اللہ کا یہ حکم بھی ہے، اللہ کا یہ حکم بھی ہے، اور میں الحمدللہ اس پر عمل کر رہا ہوں، اس پر عمل کر رہا ہوں، اور پھر یہ آ گیا، یا یہ تو میں بھولا ہوا ہوں، میں تو اس کے خلاف چلتا ہوں۔ تو وہیں آپ اس کو رنگ راؤنڈ کر لیں گے اپنے دماغ میں، پھر آپ آگے چلیں گے، پھر پڑھتے جائیں گے، پھر آپ کو اس طرح کرتے کرتے ناس تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک ریفریشر کورس ہو جائے گا سالانہ۔ آپ کو خود آپ نے، کسی نے نہیں کہنا کہ آپ یہ کرتے ہیں، کسی کو تو ہو سکتا پتہ ہی نہ ہو۔ آپ نے جب دن بھر جو ہے وہ کچھ اضافی چیزیں جو ہے وہ ان کے ساتھ گزارا ہے، تو اب یہ جو یہاں بتایا گیا ہے یہ تو اس سے پہلے چھوڑنے کا ہے نا، یا اس سے پہلے کرنے کا ہے، یا کسی کرنے کے بارے میں ہوگا جو نہیں کیا جا رہا، یا کوئی چھوڑنے کے بارے ہوگا جس کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ یہ ہے احتساب۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے اپنے بندے کے بارے میں، یہ سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، یا رب انی منعتہ الطعام والشراب بالنہار، میں نے اس کو، روزہ کہے گا، دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے۔ وَيَقُولُ القرآن، اور پھر قرآن آ جائے گا، قرآن کہے گا، یا رب انی منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو راتوں کو سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے نہیں سوتا تھا، یہ اپنا احتساب کرتا تھا۔ فشفعنی فی، تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیشفعان، یہ دونوں سفارشیں قبول ہو جائیں گی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ چلو یہ دو سفارشی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ یہ سفارشیں قبول ہوں گی، روزے کی بھی اور رمضان کی بھی۔ بہرحال یہ جو ہے نا وہ کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ اچھا ہاں، والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ موجود ہو، یعنی جو بھی اس مہینے کو پائے تو وہ ضرور روزہ رکھے۔ اچھا، یہ ابھی ہمارا چل ہی رہا ہے، ہم صرف یوں سمجھ لیں کہ اس سے آگے کا جو مضمون ہے نا وہ اگلی کلاس میں لے جاتے ہیں، تبھی پورا ہوگا، ورنہ پھر لمبا ہو جائے گا یہ۔
ایک ہی سیشن۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔